بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کی معلمہ مدثرہ اکبر ہوں۔ میں آپ کو ڈویژنل پبلک اسکول و انٹر کالج ساہیوال کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیٹا، آج ہم علامہ محمد اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ پڑھیں گے۔ اس نظم کی تدریس کے درذیل مقاصد ہیں: نمبر 1، طلباء میں شاعری کا ذوق اجاگر کرنا۔ نمبر 2، طلباء کو اقبال کی شاعری کے فنی محاسن اور عظمت سے آگاہ کرنا۔ نمبر 3، طلباء کو اتحاد و یکجہتی کے ثمرات سے آگاہ کرنا۔ اب ہم علامہ محمد اقبال کا تعارف دیکھتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ انٹر اسکاچ مشن کالج سے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA کیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کچھ عرصہ ملازمت کرنے کے بعد انگلستان چلے گئے۔ لندن سے بار ایٹ لا کرنے کے بعد جرمنی سے PhD کی۔ واپس آ کر وکالت کرتے رہے۔ 1938 میں فوت ہوئے۔ لاہور میں بادشاہی مسجد کے باہر آسودۂ خاک ہیں۔ بیٹا، علامہ محمد اقبال ہمارے قومی اور ملی رہنما ہیں۔ انہوں نے اردو اور فارسی زبان کے عظیم شاعر ہونے کے علاوہ ایک مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ وہ 20ویں صدی میں اسلامی نشاط ثانیہ کے ایک بڑے علم بردار تھے۔ انہوں نے اپنے فکر و فن سے مشرق و مغرب کے ادیبوں، شاعروں اور عام لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ ان کی نظم و نثر کے تراجم 30 زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ اردو اور فارسی کلام کے علاوہ ان کی نثری سرمایہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اب ہم اقبال کا نثری سرمایہ دیکھتے ہیں۔ علم الاقتصاد، مکاتب اقبال، انوار اقبال، خطبات اقبال، اقبال کی یہ کتب ہیں۔ فارسی شعری مجموعے درج ذیل ہیں: اسرار و رموز، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ ہے۔ اور اردو مجموعہ ہائے کلام میں درج ذیل کتب ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ اس میں کچھ حصہ فارسی کلام کا بھی ہے۔ نظموں کے اشعار کی تشریح کرنے کے قواعد بیٹا درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، شاعر کا نام اور نظم کا عنوان درست تحریر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر بند کی تشریح کرنا مقصود ہو تو ہر بند کی مجموعی تشریح کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اشعار کی تشریح کرتے وقت مشکل الفاظ کے معنی تحریر کرنا ضروری نہیں۔ نمبر 4، تشریح سے قبل شعر کا مفہوم 3 یا 4 سطروں میں بیان کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اشعار کی تشریح میں قرآنی آیات، احادیث، تاریخی واقعات، امثال، مختلف مشاہدات اور تجربات کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب بیٹا ہم اس نظم کا شعر نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ڈالی، اس سے مراد ٹہنی ہوتا ہے۔ فصل خزاں، خزاں کا موسم۔ شجر، درخت۔ سحاب بہار، بہار کا بادل۔ ہری، سرسبز۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ اس شعر کا مفہوم بیٹا یہ ہے: جو شاخ خزاں کے موسم میں ٹوٹ کر درخت سے الگ ہو جائے وہ دوبارہ سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی، اگرچہ بہار آئے اور بہار کا بادل بھی برسے۔ اس کی تشریح یہ ہوگی اس شعر کی: علامہ محمد اقبال
نے اس شعر میں فلسفہ اجتماعیت پر روشنی ڈالی ہے۔ شعر کے پہلے مصرع میں انہوں نے ڈالی اور شجر بطور استعارہ استعمال کیے ہیں۔ شجر سے مراد درخت انہوں نے مسلمان اور امت مسلمہ کے لیے استعمال کیا ہے، اور ڈالی سے مراد فرد واحد ہے۔ وہ ہمیں اس مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے، وہ موسم بہار کی بارشوں میں بھی ہری بھری نہیں ہو سکتی بیٹا، کیونکہ خالق کائنات نے کارخانہ ہستی میں تغیر و تبدل کا کام جاری و ساری رکھا ہے۔ جہان رنگ و بو میں کسی شے کو سکون و ثبات حاصل نہیں۔ اسی اصول کے تحت قدرت موسموں کو بدلتی ہے۔ موسم خزاں میں جب نباتات میں قوت نمو نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے تو درختوں اور پودوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، شاخیں ٹنڈ منڈ ہو جاتی ہیں۔ اس صورتحال میں اگر کوئی شاخ درخت سے ٹوٹ جائے تو پھر موسم بہار میں اس کے ہرا ہونے کا امکان نہیں رہتا، کیونکہ اس نے تعلق اصل سے توڑ لیا جہاں اسے زندہ رہنے کے لیے غذا ملنا تھی۔ علامہ اقبال اس اصول کو فرد واحد اور جماعت کے تعلق پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کوئی بھی فرد ہو، اس کی زندگی اور اس کی بقا اپنی جماعت سے وابستگی پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد اپنی قوم سے، اپنے گروہ سے، اپنی جماعت سے الگ ہو جائے، وہ اپنا تعلق اس سے توڑ دے تو پھر اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی قوم سے اگر وہ تعلق توڑ لیتا ہے تو اس کی ترقی و کامرانی اور نشو و نما رک جاتی ہے، تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ جو شخص مرکز سے اپنا ناطہ توڑ لے تو اس کی شناخت اور وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری ترقی و کامرانی کا راز اتحاد و اتفاق میں ہے۔ شاعر حقیقت میں امت مسلمہ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک وہ امت مسلمہ کے ساتھ منسلک رہیں گے، کیونکہ مسلمان جب بھی متحد ہو کر ابھرے وہ دنیا پر غالب آئے اور ان کا عروج اپنی مثال آپ بن گیا، لیکن جب مسلمان نا اتفاقی کا شکار ہوئے تو وہ زوال و پستی کے گڑھے میں جا گرے اور غیر قومیں ان پر غالب آ گئیں۔ جیسا کہ بیٹا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان انگریزوں کے غلام بن گئے، جنہوں نے برے صغیر پاک و ہند پر ایک عرصہ حکمرانی کی تھی۔ یہ اسی وجہ سے تھا کہ مسلمانوں میں اتفاق نہ رہا تھا۔ علامہ اقبال امثال کے ذریعے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم سے وابستہ رہنا چاہیے۔ بقول اقبال، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ امت مسلمہ سے اسی بات کا تقاضا قرآن مجید بھی کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی دین کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، باہمی جھگڑوں سے بچو ورنہ تم بزدل اور پست ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اس کا قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں، بقول اقبال، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ لہٰذا امت مسلمہ کا فرد ہونے کے ناطے ہمیں اپنے مرکز سے وابستہ رہنا چاہیے اور مسلمانوں کی فلاح و کامرانی اسی میں ہے۔ جو شخص
اپنے مرکز سے اپنی قوم سے جدا ہوتا ہے وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے اور اس کا وجود معدوم ہونے لگتا ہے۔ بیٹا اب ہم اسی نظم کا شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ گلستان، اس سے مراد بیٹا باغ ہوتا ہے، یہاں پہ اس سے مراد وطن لیا گیا ہے۔ دور، چکر، گردش، خالی، کھوکھلا، اکیلا۔ جیب گل، جیب سے مراد بیٹا تھیلی ہوتا ہے، گل سے مراد پھول، تو اس کا لفظی معنی یہ ہوا مراد پھول کا گریباں۔ زر کامل عیار، خالص سونا، مراد پھول کے زردانے۔ ہاں جی، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ اس شعر کا مفہوم بیٹا یہ ہے، ملت اسلامیہ کا چمن عارضی طور پر خزاں رسیدہ ہے، پھولوں کی جیب خالص سونے سے خالی ہے۔ اب اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نباتات کی افزائش میں بنیادی طور پر جو کردار ادا کرتے ہیں وہ زردانے ہوتے ہیں، تو جب خزاں کے موسم میں نباتات میں قوت نمو نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے تو پھول اول تو کھلتے ہی نہیں، اگر پھول کھلیں بھی تو وہ زردانوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس شعر میں ملت اسلامیہ کے لیے اقبال نے ایک عظیم درس دیا ہے۔ مسلمان کبھی عروج آشنا تھے، پوری دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور برِ صغیر میں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، اور پھر 1000 سال تک ہندوستان پر مسلمانوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، لیکن افسوس عدم اتحاد نے مسلمانوں کو زوال کی منزل کی طرف لے گئے۔ اقبال مسلمانوں کے زوال پر آنسو بہا رہے ہیں اور امت مسلمہ کے تمام افراد سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہارا گلشن یعنی گلشن اسلام کیوں خزاں رسیدہ ہے۔ وہ ہمیں خزاں کے موسم میں مرجھائے جانے والے پھولوں کی مثال دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ جن مرجھائے ہوئے پھولوں کے زردانے گر جاتے ہیں تو پھولوں کی افزائش رک جاتی ہے اور باغ کی رونق اور چہل پہل بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال امت مسلمہ کو درپیش ہے کہ مسلمانوں کے دل ایمان کی دولت و حرارت سے خالی ہیں، چہرے بے رونق ہیں، وجود کی کجی کا شکار ہیں، امید کی جگہ یاس نے لے لی ہے اور ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ناکامی اور نامرادی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امت مسلمہ کے وہ عظیم رہنما جنہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا، ان میں جذبہ حریت پیدا کیا، انہیں آزادی کی راہ دکھائی، اقبال کہتے ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں۔ وہ رہنما مسلمانوں کو متحد ہو کر طاقت کے حصول کی تلقین کرتے تھے، لیکن اب معاشرہ قحط الرجال کا شکار ہو چکا ہے۔ بقول شاعر، کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ اے مسلمانوں، اس وقت تمہارے گلستان میں خزاں کا راج ہے، تم پر زوال کے بادل چھا گئے ہیں، اس کی وجہ دین سے دوری ہے، تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، تم لوگ گفتار کے غازی ہو، اپنے اسلاف کے تاریخی کارنامے صرف یاد کرتے ہو، ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی جیسے باکردار دلیر مجاہدین کے صرف قصے دہراتے رہتے ہو، ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے اسلاف کی خصائل اپنے اندر پیدا نہیں کرتے جو ایمان کی دولت سے
ان کے چہرے منور تھے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں گلستان میں خزاں کا موسم آیا ہے، درختوں کی شادابی، پتوں کی ہریالی ناپید ہو چکی ہے۔ اقبال کو اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ وہ افراد جن میں قوموں کو سنبھالنے اور ترقی دینے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اب امت مسلمہ میں موجود نہیں ہیں۔ وہ بار بار ماضی اور حال کے مسلمانوں کے کردار و عمل کا موازنہ کرتے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مسلمان کردار کی اعلیٰ صفات سے محروم ہو چکے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو یہ اشعار اچھی طرح سے سمجھ آگے ہوں گے۔ اب بیٹا آپ نے شعر نمبر 2 کی تشریح خود گھر سے کرنی ہے۔ خدا حافظ۔